امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا سلسلہ شکر سے ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں پر اسی طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آزمائشوں پر ثنا و شکر بجا لاتے ہیں، اور ان نفسوں کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جو احکام کے بجا لانے میں سست قدم اور ممنوع چیزوں کی طرف بڑھنے میں تیز گام ہیں، اور ان گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں کہ جن پر اس کا علم محیط اور نامہ اعمال حاوی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہ علم کوئی کمی کرنے والا ہے اور نہ نامہ اعمال کسی چیز کو چھوڑنے والا ہے۔ ہم اس شخص کے مانند اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اور وعدے کی ہوئی چیزوں سے آگاہ کر چکا ہو، ایسا ایمان کہ جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔ یہ دونوں شہادتیں اچھی باتوں کو اونچا اور نیک اعمال کو بلند کرتی ہیں۔ جس ترازو میں انہیں رکھ دیا جائے گا اس کا پلہ ہلکا نہیں ہوگا، اور جس میزان سے انہیں الگ کر لیا جائے گا اس کا پلہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقوی زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے۔ یہ زاد منزل تک پہنچانے والا اور یہ پلٹنے کا کامیاب پلٹنا ہے۔ اسی کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے دعوت دی اور بہترین سننے والے نے اسے سن کر محفوظ کر لیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے سنا دیا اور سننے والا بہر اندوز ہو گیا۔ اللہ کے بندو، تقوی ہی نے اللہ کے دوستوں کو منہیات سے بچایا ہے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی راتیں جاگتے اور تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی ہیں، اور اس تاب و کلفت کے عوض راحت دائمی اور پیاس کے بدلے میں تسنیم و کوثر سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے موت کو قریب سمجھ کر اعمال میں جلدی کی اور امیدوں کو جھٹلا کر اجل کو نگاہ میں رکھا۔ پھر یہ دنیا تو فنا اور مشقت، تغیر اور عبرت کی جگہ ہے، چنانچہ فنا کرنے کی صورت یہ ہے کہ زمانہ اپنی کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہے، جس کے تیر خطا نہیں کرتے اور نہ اس کے زخموں کا کوئی مداوا ہو سکتا ہے۔ زندہ پر موت کے، تندرست پر بیماری کے اور محفوظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رہتا ہے۔ وہ ایسا کھاؤ ہے کہ سیر نہیں ہوتا، اور ایسا پینے والا ہے کہ اس کی پیاس بجھتی نہیں، اور رنج و تاب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا، گھر بناتا ہے مگر اس میں رہنے نہیں پاتا، اور پھر اللہ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی ادھر منتقل کر سکتا ہے، اور اس کے تغیر کی یہ حالت ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہو کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی یہی وجہ تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر و افلاس ٹوٹ پڑا، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے۔ اس طرح یہ امیدیں بر آتی ہیں اور نا امیدیں باندھنے والا ہی باقی چھوڑا جاتا ہے،
اللہ اکبر! اس دنیا کی مسرت کی فریب کاریاں اور اس کی سیرابی کی تشنہ کامیاں کتنی ہی زیادہ ہیں، اور اس کے سائے میں دھوپ کی شرکت کتنی زیادہ ہے۔ نہ آنے والی موت کو پلٹایا جا سکتا ہے اور نہ جانے والا پلٹ کر آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ! زندہ مردوں سے انہی میں مل جانے کی وجہ سے کتنا قریب ہے، اور مردہ زندوں سے تمام تعلقات کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کس قدر دور ہے۔ بے شک کوئی بدی سے برتر شے نہیں سوا اس کے عذاب کے، اور کوئی اچھائی سے اچھی چیز نہیں سوا اس کے ثواب کے۔ دنیا کی ہر چیز کا سننا اس کے دیکھنے سے عظیم تر ہے، مگر آخرت کی ہر شے کا دیکھنا سننے سے کہیں بڑھا چڑھا ہوا ہے۔ تم اسی سننے سے اس کی اصلی حالت کا جو مشاہدے میں آئے گی اندازہ اور خبر ہی سن کر اس غیب کی تصدیق پر ایمان لاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کمی اور آخرت کا اضافہ عقبہ کی کمی اور دنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھاٹے اٹھانے والے فائدے میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والے نقصان میں رہتے ہیں۔ جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے اور تمہارے لیے جائز کی ہیں، ان کا دامن ان چیزوں سے کہیں وسیع ہے جن سے روکا ہے، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں کہیں زیادہ ہیں۔ لہذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کو چھوڑ دو اور تنگنائے حرام سے نکل کر حلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ اس نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں اعمال بجا لانے کا حکم دے دیا گیا ہے، لہذا جس چیز کا ذمہ لیا جا چکا ہے اس کی تلاش و طلب اعمال و فرائض کے بجا لانے سے تمہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا چاہیے، مگر خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے، اور جو واقعی تمہارا فریضہ ہے یعنی واجبات کا بجا لانا وہ تم سے ساقط ہے۔ عمل کی طرف بڑھو اور موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو، اس لیے کہ عمر کے پلٹ کر آنے کی آس نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ رزق کے پلٹنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جو رزق ہاتھ نہیں لگا کل اس کی زیادتی کی توقع ہو سکتی ہے، اور امید نہیں کہ عمر کا گزرا ہوا کل آج پلٹ آئے گا۔ امید تو آنے والے کی ہو سکتی ہے، اور جو گزر جائے اس سے تو مایوسی ہی ہے۔ اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب موت آئے تو تم کو بہر صورت مسلمان ہونا چاہیے۔